السلام علیکم۔ ہونہار بیٹی۔ حسن صاحب اسکول پہنچ کر استاد صاحب سے معلوم کرنے لگے، میرے دونوں لڑکے پڑھائی میں کیسے جا رہے ہیں؟ بہتر ہیں، لیکن آپ اپنی بیٹی کو اسکول کیوں نہیں بھیجتے؟ استاد صاحب نے ہمت کر کے سوال پوچھ ہی ڈالا۔ ہا ہا ہا، استاد جی، لڑکیاں پڑھ لکھ کر کیا کریں گی؟ وہ گھر پر ہی اچھی لگتی ہیں۔ حسن صاحب ہنستے ہوئے بولے اور استاد صاحب سے رخصت لی۔ وہ اسکول کے دروازے پر کھڑی بیل گاڑی پر سوار ہو کر کھیتوں کی طرف چل دیے۔ حسن صاحب اسکول آتے جاتے رہتے تاکہ بیٹوں کی پڑھائی کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں۔ حسن صاحب کاشتکاری کرتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے اکبر اور اصغر اور ایک بیٹی رضیہ تھی۔ 9 بجے حسن صاحب کے گھر پر ایک عورت نے دستک دی۔ حسن صاحب کی بیوی کلثوم نے دروازہ کھولا اور مسکرائیں، استانی صاحبہ آئی ہیں۔ آئیے آئیے، حسن صاحب کی بیوی بولی۔ صحن کے کونے والے کمرے میں پہلے سے ہی موجود بچیوں نے استانی صاحبہ کو دیکھ کر سلام کیا۔ استانی صاحبہ کو سب میڈم ساجدہ کہتے تھے۔ وعلیکم السلام، میڈم ساجدہ نے جواب دیا۔ سلام دعا کے بعد میڈم ساجدہ بولیں، لڑکیوں، آج پہلے ہم ریاضی پڑھیں گے اور پھر اردو۔ آج ہم ایک کہانی کی کتاب پڑھیں گے۔ یہ کتاب میں کل ہی شہر سے لائی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم سب کو یہ کہانی ضرور پسند آئے گی، بڑی مزیدار کہانی ہے۔ کبھی کبھی حسن صاحب کی بیوی کو خیال آتا کہ کہیں وہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے وہ دل ہی دل میں کہتی کہ میں بالکل صحیح راستے پر ہوں۔ پھر خیال آتا کہ مجھے اپنے شوہر کو بچیوں کی تعلیم کا سارا قصہ بتا دینا چاہیے۔ ان کو معلوم ہو گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ حسن صاحب کی بیوی کی طرح گاؤں کی بہت سی عورتوں کی یہ خواہش تھی کہ ان کی بچیاں کسی طرح پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں۔ سب نے مل کر میڈم ساجدہ سے گزارش کی، جو شادی سے پہلے ایک اسکول میں استانی تھیں۔ میڈم ساجدہ بھی خوشی خوشی اس کام کے لیے راضی ہو گئیں۔ جب ان کے بچے کام کاج کو چلے جاتے تو وہ بھی گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر حسن صاحب کے گھر آ جاتیں۔ اس طرح حسن صاحب کی بیٹی اور گاؤں کی چند اور بچیوں کے پڑھنے لکھنے کا بندوبست ہو گیا۔ اس کے عوض استانی صاحبہ کو کچھ نہ کچھ پیسے ماہانہ مل جاتے اور کبھی کبھی کوئی استانی صاحبہ کے لیے دودھ، گندم اور چاول جیسی چیزوں کے تحفے بھی لے آتا۔ لیکن حسن صاحب اور لڑکوں کے گھر آنے سے پہلے لڑکیوں کا یہ گھر مدرسہ ختم ہو جاتا اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتیں تاکہ گھر کے کام کاج میں بھی کوئی فرق نہ آئے۔ یہ سب کچھ چند سالوں تک بڑی رازداری سے ہوتا رہا تاکہ حسن صاحب یا گاؤں کے کسی مرد کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ بچیاں گھر میں ہی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر لوگ لڑکیوں کی تعلیم کے مخالف تھے۔ چند سالوں بعد حسن صاحب کے دونوں بیٹوں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ حسن صاحب اپنے بیٹوں کی کامیابی پر بہت خوش تھے۔ ان کو امید تھی کہ دونوں بیٹے ان کا سہارا بنیں گے۔ ایک دن حسن صاحب بولے، تم دونوں پڑھ لکھ گئے ہو، اب کھیتی باڑی میں میرا ہاتھ بٹایا کرو۔ لیکن بڑے بیٹے اکبر نے تو کھیتی باڑی سے صاف انکار کر دیا۔ بڑے بیٹے سے مایوس ہو کر انہوں نے چھوٹے بیٹے اصغر سے بات کی۔ دیکھو اصغر، تمہارا بڑا بھائی تو شہر جا کر کام کاج تلاش کرنا چاہتا ہے، اب تم ہی میرے ساتھ کھیتی باڑی میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ میں ابا جی، اصغر بولا، مجھے تو ویسے ہی جانور اور یہ کھیتی باڑی وغیرہ اچھی نہیں لگتی، میں کھیتوں میں کام نہیں کر سکتا، کیا اس لیے ہم نے میٹرک کیا ہے؟ اکثر باپ بیٹوں میں یہ بات چیت ہوتی اور اب تو حسن صاحب کو بیٹوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ اب حسن صاحب کو اچھی طرح یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے لڑکے کھیتوں پر کام کرنے کے لیے بالکل راضی نہیں ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں دونوں لڑکے شہر چلے گئے۔ شہر میں ان کے چچا رہا کرتے تھے۔ چچا نے دونوں کو چھوٹی موٹی ملازمت بھی دلوا دی۔ شروع میں تو حسن صاحب اور ان کی بیوی لڑکوں سے ملنے شہر چلے جاتے رہے،
لیکن 1-2 سال بعد ان کا شہر آنا جانا کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ چند سالوں بعد وہ کبھی کبھار شہر کا چکر لگاتے، وگرنہ دونوں لڑکے تو جیسے گاؤں بھول ہی گئے تھے۔ لیکن جب کبھی بھی وہ گاؤں کا چکر لگاتے تو ہمیشہ شہر کی ہی باتیں کرتے۔ اب وہ بہت بدل گئے تھے، نہ ہی انہیں گاؤں میں دلچسپی رہی اور نہ ہی اپنے والدین سے اتنا لگاؤ رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حسن صاحب کی عمر بھی بڑھ رہی تھی، وہ کمزور ہو گئے تھے اور ان کو کھیتی باڑی کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ ادھر دونوں لڑکے شہر جا چکے تھے، کریں تو کیا کریں، ان کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ ایک دن حسن صاحب اپنی بیوی سے بولے، اگر ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہوتی تو وہ کچھ کام کاج کر کے ہمارا سہارا ضرور بنتی۔ یہ سنتے ہی حسن صاحب کی بیوی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا جواب دیں۔ آخر انہوں نے ہمت کرتے ہوئے وہ سارا قصہ سنا دیا جو ایک عرصہ سے راز تھا۔ ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہی تو ہے، میٹرک پاس۔ جب تم مرد کھیتوں پر جایا کرتے تھے تو ہم گاؤں کی عورتوں نے چھپ کر بچیوں کی تعلیم کا بندوبست کر لیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی نوکری ضرور مل جائے گی۔ حسن صاحب یہ سن کر چارپائی پر بیٹھ گئے، ان کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکل پایا۔ وہ چپ چاپ اپنی بیوی اور بیٹی کو تکتے رہے۔ گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک فروٹ فارم تھا جہاں پھلوں اور سبزیوں سے جام اور چٹنیاں وغیرہ بنائی جاتی تھیں۔ حسن صاحب کی بیوی اپنی بیٹی سے بولیں، اگلے ہفتے ہم دونوں فروٹ فارم چلیں گے، لیکن میں میڈم ساجدہ سے بھی اس بارے میں بات کروں گی۔ فروٹ فارم والا میڈم ساجدہ کا رشتہ دار تھا۔ ان کے کہنے پر رضیہ کو فروٹ فارم پر نوکری مل گئی۔ فروٹ فارم پر گاؤں کی کئی اور عورتیں بھی کام کرتی تھیں۔ چند دنوں بعد فارم والوں کو حساب کتاب اور کھاتے کی دیکھ بھال کے لیے کسی کلرک کی ضرورت پڑی۔ رضیہ حساب کتاب میں اچھی تھی، اس لیے فارم والوں نے امتحان کے بعد رضیہ کو اس نوکری کے لیے رکھ لیا گیا۔ اب اس کی تنخواہ بھی بہتر ہو گئی۔ ادھر حسن صاحب نے اپنی زمین ٹھیکے پر دے دی۔ اس تمام آمدنی سے گھر کا خرچ بہتر طور پر چلنے لگا۔ یہ سب کچھ رضیہ کی محنت اور حسن صاحب کی بیوی کے مضبوط ارادے کا۔ ایک دن اسلم صاحب کی بیوی حسن صاحب کی بیوی کو ملنے آئیں اور اپنے بیٹے عمر کے لیے رضیہ کا رشتہ مانگا۔ عمر لندن میں رہتا تھا، وہ اپنے گاؤں کی ہی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ رشتہ تو اچھا تھا مگر حسن صاحب اور ان کی بیوی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اگر رضیہ بیاہ کر لندن چلی گئی تو اس بڑھاپے میں ان کا سہارا کون بنے گا؟ دونوں نے مسز علی کو کہا کہ ہم آپ کو سوچ کر جواب دیں گے۔ حسن صاحب اور ان کی بیوی کے لیے یہ ایک مشکل فیصلہ تھا۔ اسی بے چینی اور الجھن میں وہ ساری رات سو نہ سکے۔ لڑکی ساری زندگی کے لیے دور چلی جائے گی، وہ یہ سوچتے رہے۔ آخر بڑی سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس رشتہ کو انکار کر دیا جائے اور رضیہ کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا جائے۔ اس طرح رضیہ ان کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ان کی نظروں کے سامنے بھی رہے گی۔ لیکن رضیہ کی ماں یہ فیصلہ کر کر خوش نہیں تھیں، کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی کی شادی ہو جائے اور وہ ہمیشہ خوش و خرم رہے۔ آخر ایک دن انہوں نے اپنی بیٹی کو سارا قصہ سنا ڈالا۔ رضیہ کو یہ سن کر رونا بھی آیا اور غصہ بھی، کیونکہ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ اس کے والدین اس قدر خود غرض ہو جائیں گے۔ لیکن خود اس کو ایک طرف تو ماں باپ سے دور ایک نئے ملک میں جانے کا خوف تھا اور دوسری طرف نئی دنیا دیکھنے کا شوق۔ آخر رضیہ کی ماں نے اسلم صاحب کی بیوی سے دوبارہ بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ہاں جا کر یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ اب تک کوئی مناسب رشتہ تلاش نہ کر پائے تھے اور اب ان کے بیٹے عمر نے خود ہی پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمر ایک عرصہ بعد پاکستان آیا۔
یہاں پر رہ کر اسے پاکستان اتنا اچھا لگا کہ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اب ہمیشہ پاکستان میں ہی رہے گا۔ چند ہفتوں بعد اس نے شہر میں ایک گھر خرید لیا اور وہیں اسے اچھی سی نوکری بھی مل گئی۔ ایک دن اسلم صاحب نے حسن صاحب کو اپنے گھر بلایا تاکہ بات چیت کے بعد رضیہ کی بات پکی کی جا سکے۔ آخر اس ملاقات کے بعد رضیہ کی بات عمر سے طے ہو گئی۔ پھر رضیہ اور عمر دونوں کی شادی ہو گئی اور اب شہر سے رضیہ ہفتے میں 1-2 مرتبہ گاؤں کا چکر ضرور لگاتی ہے تاکہ وہ ماں باپ کی دیکھ بھال کر سکے، لیکن حسن صاحب کے بیٹے تو جیسے ماں باپ کو بھول ہی گئے ہیں۔ حسن صاحب کی رضیہ بیٹی کیا ہے، اللہ کی رحمت اور نعمت، جو بیٹوں سے زیادہ محبت اور خیال رکھنے والی ہے۔ رضیہ کے ماں باپ بھی اس کے لیے خوب دعائیں کرتے ہیں۔ رضیہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔